سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے غفلت اختیار نہ کرنا، دن بدن قریب آتا جا رہا ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس بچے سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو یوں دیکھیں گے کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ یعنی اس دن لوگوں پر سخت خوف، دہشت اور گھبراہٹ طاری ہوگی۔ یہ قیامت سے قبل ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی، یا پھر قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب قبروں سے اٹھ کر لوگ میدان حشر میں جمع ہو رہے ہوں گے اور لوگوں کے اوپر شدید خوف طاری ہوگا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑا کرتا ہے، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اس پر لکھ دیا گیا کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو یقیناً وہ اسے بھٹکا دے گا اور اس کو دوزخ کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ یعنی شیطان سے دوستی کرنے والے کو شیطان گمراہ کر دے گا، تو ہر حال میں اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر شکل والی اور بے شکل گوشت کی بوٹی سے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر وقت تک رحم مادر میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور کوئی تم میں سے جلد فوت کر لیا جاتا ہے اور کوئی تم میں سے ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین خشک ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور ہر قسم کی بارونق نباتات اگاتی ہے۔ تو جو ذات انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، ماں کے پیٹ سے باہر لانے پر قادر ہے، وہ ذات انسان کو مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ نکالنے پر بھی قادر ہے۔ جو ذات خشک زمین کے اوپر پانی برسا کر وہاں سے بارونق نباتات اگا سکتی ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی زمین سے نکال لے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں واپس جاؤ گے اور اسی سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ مفہوم ہے، ترجمہ نہیں۔ اور یہ جو آتا نا کہ کوئی ارذل العمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ انہیں جو قبروں میں ہے دوبارہ اٹھائے گا، یعنی جو جس حال میں بھی ہوگا ویسا ہی اٹھایا جائے گا۔ تو اچھے خاتمے کی بھی دعا کرنی چاہیے اور اچھے کاموں کی طرف دوڑنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اچھے اعمال کے ساتھ اٹھیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں علم، ہدایت اور روشنی دینے والی کتاب کے بغیر جھگڑا کرتا ہے، یعنی بعض لوگ ان چیزوں کے بغیر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ تو علم سے مراد غور و فکر کے بغیر سمجھ میں آنے والی دلیل ہے، اور ہدا سے مراد غور و فکر سے حاصل ہونے والی دلیل ہے، اور کتاب منیر سے مراد آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں وہ مراد ہے۔ ثانی عطفہ
لیضل عن سبیل اللہ، جو گھمنڈ میں اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں ایک رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا پہلو موڑتا ہے اور اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بہت بڑی سزا ہے، کیونکہ متکبرین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ اس وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور یہ اس لیے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی دین کے اندر پورا داخل نہیں ہوتا۔ غور سے سن لیجئے، کنارے کنارے پر، ایج پر بس کھڑا ہے کہ بس ہاں نام کا مسلمان ہے۔ پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد، دین میں آنے کے بعد، تو اس پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو وہ منہ موڑ جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ قرآن کلاسز میں شوق سے آتے ہیں لیکن پوری طرح ان نہیں ہوتے، اگر اللہ نہ کرے راستے میں کار کو کچھ ہو گیا یا کوئی اور نقصان ہو گیا وہ پلٹ کے نہیں آتے کہ ہمیں تو یہ سوٹ ہی نہیں کیا، یہ سفر ہمارے لیے نحوست کا باعث ہوا، نعوذ باللہ۔ سمجھتے ہیں لوگ ایسے۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ مسلمان ہوتے تھے اور اگر ان کا کوئی نقصان ہو جاتا تو واپس پلٹ جاتے، مرتد ہو جاتے۔ اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو منہ موڑ جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی کھلا خسارہ ہے۔ یعنی فائدے کے وقت دین میں آ جانا اور تکلیف میں مرتد ہو جانا، جیسے بعض اعرابی کیا کرتے تھے، دنیا کے فائدے دیکھ کر یا دنیا کے فائدوں کے لیے عبادت کرنا، نماز پڑھنا، عمرہ وغیرہ کرنا، اور اگر مقصد پورا نہ ہو، تکلیف نہ جائے تو بندگی بھی چھوڑ دینا، نمازیں بھی چھوڑ دینا، عمرے بھی چھوڑ دینا۔ تو یاد رکھیے، کمزور ایمان والے آزمائش کے وقت قائم نہیں رہ سکتے، ان کو استقامت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ کے سوا اس چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان دے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان یقیناً اس کے نفع سے قریب تر ہے، یقیناً وہ بہت برا دوست اور بہت برا ساتھی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بے شک اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ یعنی اللہ کے اختیارات لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، اور کوئی اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اور پھر یہ بھی کہ اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی بھی بولنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس رسول کی ہرگز کوئی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان تک ایک لمبی رسی تان لے، پھر چاہیے کہ وہ اپنے گلے سے اس کو کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کیا واقعی اس کی یہ تدبیر اس چیز کو لے جاتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، تو پھر وہ کیا کرے، چھت سے ایک رسی باندھے، پھر رسی کے ساتھ پھانسی لگا کے اپنا گلا گھونٹے اور مر جائے، اور دیکھے کہ کیا ایسا کرنے سے اس کے غصے کی آگ بجھی ہے کہ نہیں بجھی ابھی بھی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہونے پر ان کے سینے میں بھڑک رہی ہے، کیا وہ آگ ٹھنڈی ہوئی؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ کسی چیز میں دیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام ہوگا ہی نہیں، اس کے ہونے میں دیر ہے، لیکن ہم جلد باز ہوتے ہیں۔ پچھلی آیت میں تھا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اس سے بھی یہی بات واضح ہو رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا ہے، اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں طرح طرح کے روشن دلائل رکھے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور سابی اور نصارہ اور مجوسی اور وہ جنہوں نے شرک کیا، یقیناً اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ یعنی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ کیا ہوگا کہ جنت میں جانے کے لائق ہے یا جہنم کے قابل ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج
اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ رسوا کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز صرف اللہ کو سجدہ کرنے پر متفق ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا اور اس کے لیے سجدہ کرنا عذاب کا باعث ہے۔ یاد رکھیے سجدہ کرنا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے۔ تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں۔ یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، تو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ تو کفر کی صورتوں میں سے ایک صورت اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا ہے، اور دوسری بات یہاں کہی گئی کہ کفار کے لیے آخرت میں آگ کے کپڑوں کا عذاب یقینی امر ہے، وہ کپڑے تیار کیے جا چکے ہیں، استغفر اللہ، اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور کھالیں پگھلا دی جائیں گی۔ اتنی سخت آگ ہے کیونکہ ان کے سروں پر مسلسل کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے پیٹ اور اس کے اندر کی چیزیں پگھل کر باہر آ جائیں گی، ان کی کھالیں بھی پگھل جائیں گی، اور یہ عذاب مسلسل ان پر جاری رہے گا حتیٰ کہ ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ پھر اس کھال کو تبدیل کر دے گا۔ ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ 70,000 دفعہ ایک دن میں کھال تبدیل ہوگی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، لوہے کے ڈنڈے پڑ رہے ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ ایک لکڑی کا ڈنڈا بھی پڑے تو کتنا سخت لگتا ہے، کہاں یہ کہ کوئی لوہے سے مارے کسی کو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کی کوئی چیز آپ کے پاؤں پہ گر جاتی ہے یا ہاتھ سے یا آپ کی کونی ٹکرا جاتی ہے، کس شدت کی درد ہوتی ہے۔ تو ایک طرف آگ اور دوسری طرف اوپر سے لوہے کے ساتھ مار پٹائی۔ جب کبھی غم کی وجہ سے وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، اسی میں واپس پلٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھو جلتی آگ کا عذاب۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں سونے اور موتی کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یعنی اگر نہ ماننے والوں کا انجام آگ ہے تو ماننے والوں کے لیے کیسی کیسی خوشخبریاں ہیں، کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ جنت میں سونے کے کنگن اور ریشم کا لباس ان کے لیے کہا گیا، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور ان کو جہنم میں، اور وہ جہنم سے نکل نہ سکیں گے، اور جنت والے جنت سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے، وہ چاہیں گے نکل نہ سکیں گے۔ یہاں تجری من تحتها الانہار، جنت میں پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جہنم میں ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، پانی وہاں بھی ہے۔ ان کا لباس حریر کا ہے، ان کے لباس آگ کا، حریر یعنی ریشم کا۔ جنت والوں کا لباس ریشم کا ہوگا اور جہنم والوں کا لباس آگ کا کاٹا گیا ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، جنت والوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور جہنم والوں کو لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ جنت والوں کو وہدوا الی الطیب من القول، طیب بات کی طرف رہنمائی دی جائے گی، سلام کیا جائے گا، اور جہنم والوں کو کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھو۔ ایک دوسرے سے کتنی مختلف ٹریٹمنٹ ہے جو دونوں کے ساتھ کی جائے گی۔ وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید، وہ پاکیزہ بات کی طرف ہدایت کیے گئے اور تمام تعریفوں والے رب کے راستے کی طرف رہنمائی کیے گئے۔ دنیا میں طیب قول سے مراد کلمہ توحید ہے، یعنی انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ایمان لے آئے، اور آخرت میں طیب قول سے مراد پاکیزہ گفتگو، سلام اور اللہ کی حمد اور تسبیح جو اہل جنت کریں گے، یعنی ان کو رہنمائی کر دی جائے گی کہ انہوں نے اب جنت میں اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور ان کی دنیا میں حمد کی وجہ سے ان کو صراط الحمید کی رہنمائی ملی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے، خواہ وہ اس مکہ کے باشندے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو کوئی اس میں کسی ظلم کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی جو مسجد حرام سے روکیں ان کے لیے بھی سخت سزا ہے، کیونکہ مسجد حرام میں عبادت کرنا سب لوگوں کا حق ہے،
اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اس حکم کے ساتھ کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ اس دنیا میں سب سے پہلا گھر وہ کون سا تھا؟ بیت اللہ، کعبہ شریف۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیتی کہا ہے، میرا گھر، اور اس کو پاک صاف رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ صرف ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ذمہ داری نہیں تھی، یا آج کل وہاں کے کلینرز کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھر جاتے ہوئے چاہے وہ گھر ہو وہاں یا دنیا میں کوئی بھی مسجد ہو، اسے کیسے رکھے؟ پاک صاف رکھے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ مسجدوں میں افطار وغیرہ بھی کرتے ہیں، یا بعض اوقات مسجدوں میں پروگرام ہوتے ہیں اور اس کے بعد کھانا دیا جاتا ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور ہم سب نے ایسے نظارے دیکھے ہیں کہ لوگ اس کھانے کی وجہ سے مسجد کا پھر حال کیا کرتے ہیں، اور خاص طور پر بچوں کو وہ مسجد میں لاتے ہیں کس لیے؟ مسجد میں کیوں لایا جاتا ہے؟ کہ وہاں جا کر کوئی ادب سیکھیں، اللہ کا قرب سیکھیں کہ اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے اور مسجد میں کیسے بہیو کرنا ہے۔ لیکن عام طور پر یہاں لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں، باہر برف پڑی ہوئی ہے، لہٰذا مسجد کو وہ کیا بنا لیتے ہیں؟ پلے گراؤنڈ بنا کے پھر کھانا ہاتھ میں پکڑیں گے، کچھ اسنیک ہاتھ میں لے لیں گے اور دوڑنا شروع کر دیں گے، اور پوری مسجد نمازیوں کی نماز کے لیے ستیہ ناس کر دیں گے۔ اگر کسی بچے کو روکا جائے تو ماں باپ اتنے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ الٹا ناراض ہونے لگتے ہیں کہ ایسا کہا ہی کیوں گیا۔ ٹھیک ہے، دونوں طرف کی بات کروں گی، سمجھانے والوں کو بہت پیار سے، بہت ادب سے، سب مل کے ایسے والنٹیئرز ہونے چاہیے کہ جو آنے والے بچوں کو آنے کے بعد مسجد کا ادب بتائیں۔ کیا یہاں جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بتائے جاتے ہیں؟ کیا وہ رولز اینڈ ریگولیشن لکھ کے کلاس روم میں لگائے جاتے ہیں؟ سب جانتے ہیں نا، جو بھی سسٹم سے واقف ہیں، کیا ان کو ریمائنڈر دیے جاتے ہیں؟ تو پھر ہم گھروں سے بچوں کو لاتے وقت ان کو ادب کیوں نہیں سکھاتے؟ ہم انہیں کیوں نہیں راستے میں گاڑی میں بتاتے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہمیں اللہ کے گھر سے اپنے گھر سے زیادہ پیار کرنا ہے، ہمیں اللہ کے گھر کو صاف رکھنا ہے، ہم نے اللہ کے گھر میں چیخنا چلانا نہیں، ہم نے اللہ کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے گھر میں کھانا نہیں بکھیرنا، ہم نے اللہ کے گھر میں نماز کے وقت شور نہیں مچانا، ہم نے نماز کے وقت نماز میں شامل ہونا ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھنی تو آرام سے بیٹھنا ہے۔ یہ تمام ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو مسجد بھی لے کر جائیں، لیکن اس کے آداب بھی سکھائیں، مسجد کو پلے گراؤنڈ نہیں بنائیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تیرے پاس پیدل چل کر اور ہر لاغر اونٹ پر ہر دور دراز پہاڑی راستے سے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اعلان کریں۔ اب آپ دیکھیے اس زمانے میں کوئی میڈیا نہیں تھا کہ جس کے ذریعے وہ سب تک پیغام پہنچتا، انہوں نے اپنی سمپل آواز میں پکارا لوگوں کو کہ آؤ لوگوں حج کرو، اور دیکھیں آج تک اس آواز کی بازگشت ہے، لوگ شوق سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر آپ کے لوگوں کو اللہ کی طرف پکارنے میں، اللہ کے گھر کی دعوت دینے میں اخلاص ہے نا، تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں وہ آپ کی بات نہ سنے، آپ کے سامنے آپ کو لبیک نہ کہیں، لیکن کسی وقت وہ بھی آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے یا آگے کی نسلوں میں سے، یعنی آپ کی یہ کوشش ضائع نہیں جائے گی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، آپ کی اچھی کہی ہوئی بات کہیں نہ کہیں جا کر اثر کرے گی، چاہے آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں، کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں، لیکن اخلاص کی دولت ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نعمت تو ہے نا، دعاؤں کی توفیق تو ہے نا، تو جو بھی کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیے، نتائج کے اوپر مت جائیے کہ یہ اس چیز کا اتنا نتیجہ نکلا لہٰذا یہ کام کروں گی، اور یہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام نہیں کرنا۔ نہیں، جو اچھا کام کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، بس بلانا ہے تاکہ وہ اپنے لیے بہت سے فائدے دیکھ سکیں، اور معلوم دنوں میں ان مویشی جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، تو اس میں سے کھاؤ اور بھوکے محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یعنی حرم میں جا کر صرف عبادت نہیں بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں دیکھیں تاکہ ایمان بڑھے۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں، اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں، یعنی وہاں کی جو اہم ترین عبادت ہے وہ طواف ہے۔ نوافل بھی پڑھے لیکن طواف زیادہ، کیوں؟
اس لیے کہ طواف ہم اپنے ملک میں نہیں کر سکتے، وہیں ہو سکتا ہے. تو اس چانس کو خوب اویل کریں، خاص طور پر اگر آپ جوانی کے عمر میں جا رہے ہیں اللہ کے گھر. یہ حکم دیا گیا ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو. استغفر اللہ. اللہ ہی کے لیے یکسو ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز جگہ میں گرا دے. شرک کرنے والا آسمان سے گرنے والے پرندے کی طرح ہے کہ جو پھر ہلاکت میں جا پڑتا ہے. یہ اس طرح ہے. اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. یعنی شاعر اللہ کی تعظیم بتاتی ہے کہ انسان کا اللہ سے مضبوط تعلق ہے. تمہارے لیے ان چوپایوں میں ایک مقرر وقت تک کچھ فائدے ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کی طرف ہے. یعنی جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت سے فائدے رکھ دیے ہیں، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں. بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. یہاں بھی پتہ چل رہا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے. مخبتین کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت انہیں آ پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ 4 صفات ہیں اللہ کے سامنے جھکنے والوں کی، عاجزی کرنے والوں کی. اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنایا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے. بس انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں تو ان میں سے کچھ کھاؤ، اور قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ. اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اونٹ کو لٹا کے ذبح نہیں کیا جاتا، کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کا نام لے کر نہر کرنا چاہیے. اور جب نہر کر چکو تو پھر گوشت بھی کھاؤ. یہ نہیں کہ ہم نے تو اللہ کے نام پہ کیا جو مرضی اٹھا کے لے جائے، یعنی اس کو پکاؤ بھی، کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے خون، لیکن اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. یعنی دل کے تقوی کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم ہے، اور تکبیر کہہ کے اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ کسی خیانت کار بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالی ہم سے یہ دونوں چیزیں دور کر دے.